چیز قبر کے عذاب کا سبب بنتی ہے وہ پیشاب ہے. یعنی کیا مطلب؟ استنجا نہ کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. عورتیں جو بچے والی ہوتی ہیں وہ اپنی طہارت کا لحاظ نہ کریں. جو لوگ سفر میں چلتے ہیں اور ایسا لباس پہنتے ہیں کہ اسے آسانی سے بیٹھا نہیں جاتا، وہ استنجا نہیں کرتے، وہ لوگ ہیں. تو پہلی چیز جس کی بنیاد پر قبر میں عذاب ہوگا، یہ مومنوں کی بات ہو رہی، کافروں کی بات نہیں ہو رہی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی، جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے ساتھیوں؟ کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس بن مالک سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے، سنن دارقطنی وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنزہوا من البول، پیشاب سے بچتے رہو، فإن عامة عذاب القبر منه، اس لیے قبر کا زیادہ عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوگا. اور ساتھیوں غور کریں کہ اس سلسلے میں لوگ بڑے کوتاہ ہیں. عورتیں کوتاہی کرتی ہیں کتنا حیث ہے؟ بچوں کی نہیں. اور مرد کوتاہی کہتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو استنجا نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ استنجا نہیں کرتے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ وہ استنجا تو کرتے ہیں لیکن انہیں شکایت ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے پیشاب کے قطرات دیر تک آنے کی. 5 منٹ تک، 10 منٹ تک پیشاب کے قطرات. بس اوقات بعد لوگوں کو، بلکہ بہت سے لوگوں کو جس قدر ہم سے سوالات ہوتے ہیں، میں تو سمجھا کہ یہ 1-2 آدمی کی بات ہوگی، لیکن نہیں، بہت سے لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ پیشاب کے لیے گئے، جلدی سے پیشاب کر کے اٹھا دیں. حالانکہ پیشاب کے قطرے کی شکایت، بلکہ بسا اوقات یہاں تک لوگوں نے کہا کہ وضو نماز پیشاب کر کے یا وضو نماز پڑھ کے مسجد میں رہتے ہیں، رکوع میں گئے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی. تو یہ چیز کیا ہے؟ عذاب قبر کا سبب ہے ساتھی، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. دوسری چیز جس سے عذاب ہوگا وہ غیبت اور چغلی. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کی جائے، پیٹھ پیچھے اس کے کوئی ایسی بات کہی جائے جو اس کو بری لگی. اگر سن لیتا ہے تو مثال کے طور پر آپ کا کوئی ساتھی ہے، وہ ابھی نیا آیا ہے، وہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن کام میں وہ فٹ نہیں ہے. تو آپ آپس میں بیٹھے ہیں تو کہیں کہ پتہ نہیں کیا آیا، اس کو کام ہی نہیں آتا ہے. یہ چیز بھی جو بلکہ بہت عام ہے، یہ چیز بھی غیبت میں داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ سنے تو اس کو تکلیف ہوگی کہ تکلیف نہیں ہوگی. حتیٰ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کپڑا پہنتا ہے بہت گندا رہتا ہے، اس کا کپڑا بڑا گندا رہتا ہے، آپ یہ کہیں اس کی تو کیا بات ہے، اسے تو چائے بنانے تک نہیں آتی، اسے تو. حتیٰ کہ اگر آپ اسے یہ کہتے ہیں ارے وہ فلاں خاندان کا ہے، بعض خاندان ہوتے ہیں جو گری نظر دیکھے جاتے ہیں نا، یا بعض علاقے ارے نہیں وہ ہمارے پاکستان کا نہیں، وہ بنگلہ دیش کا ہے. بنگالی کرے ہمارے بنگلہ دیش کے نہیں، وہ پاکستانی جانتے ہیں پاکستانی کیسے ہوتے ہیں. انڈین کرے ارے چھوڑو بھائی ہمارے یو پی کے نہیں، کہاں گئے وہ بہار کا. اس سے مقصد کیا ہے؟ اس کی توہین اور اس کی تنقیص کو.
ساتھیوں یہ ساری چیزیں بھی غیبت میں داخل ہیں. یہ ساری چیزیں میں کیا ہیں؟ غیبت میں داخل ہیں. اور یہ وہ وجہ ہے، چیز ہے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا. سنن ابو داؤد میں حضرت انس روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو اس موقع پر آپ کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے ناخون بڑے بڑے ہیں اور تانبے کے ہیں. کس کے ہیں؟ تانبے کے ناخون ہیں. اور وہ اپنے منہ کو اور اپنے جسم کے گوشت کو نوچ کر کے خود کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی دنیا میں غیبت کرتے تھے، مردہ. تو یہ دونوں چیزیں ساتھیوں، غیبت اور چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ کیا ہے؟ قبر میں عذاب کا سبب ہے. اس کی سب سے واضح دلیل صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا جنہیں ابھی تازہ دفن کیا گیا تھا. ظاہر بات اس کا مطلب کیا تھے؟ وہ مسلمان تھے اور صحابہ میں تھے. ذرا آپ اس پر غور کریں، سوچیں آپ کون سے تھے؟ مسلمان تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، آپ کو دیکھا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے ساتھیوں، اور جانتے ہیں کہ میں ضعیف روایتیں، میں غلط روایتیں بیان کرنے کا قائل نہیں، انہیں بیان کرتا ہوں. میں صحیح روایتیں ہی بخاری اور مسلم کی. آپ نے بیان فرمایا انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلا انہما کبیر. آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. کن کو؟ ان قبر والوں کو. ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلا دیا کہ ہاں ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا نہیں ہے بڑے گناہ، لیکن ان دونوں گناہوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا. ہیں تو یہ بڑے گناہ لیکن ان سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا. ساتھیوں وہ دو گناہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. اور دوسرا وہ شخص ہے جو غیبت کرتا تھا اور چغلی کھاتا تھا، لوگوں کے درمیان لکڑی لگاتا تھا. ان کے سامنے پہنچا تو ان کی بات کیا، ان کے سامنے پہنچا تو ان سے جیسے بات کیا، وہ دونوں میں لڑائی کراتا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا جاؤ کھجور کی وہ ٹہنی لے کر کے آؤ. ایک ٹہنی لائی گئی اور آپ نے دعائیں کی ان لوگوں کے لیے اور اس کو توڑ کر کے دونوں پر ایک ایک ٹہنی رکھ دیا. اور آپ نے فرمایا شاید ان لوگوں کے اس ٹہنی کے خشک ہونے تک اللہ تعالیٰ ان دونوں کے عذاب کو. تو ساتھیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے یہ تین چیزیں وہ ہیں جن کی بنیاد پر قبر کا عذاب ہوتا ہے. وہ کون سی ہے ساتھیوں؟ اور دوسری غیبت اور چغلی. تیسری چیز ذرا غور سے سنیں گے، بہت سے لوگ اس میں کوتا ہیں، خیانت کرنا ہے. کیا ہے خیانت؟ کس کو کہتے ہیں؟ امانت میں خیانت کرنا. اصل خیانت یہ ہے ساتھیوں کہ عام مال کسی کا ہے، آپ کا اکیلے نہیں ہے. آپ کا اکیلے، آپ کا حصہ ہے اس میں لیکن آپ کا اکیلے نہیں. آپ کے پاس وہ امانت ہے، اس میں سے آپ
لوگوں کو بتائے، لوگوں کو مرضی کے بغیر اپنی طرف سے کچھ. مثال کے طور پر 8-10 آدمی، 4-6 آدمی، 3-4 آدمی کیا ہے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہے نا، اور انہوں نے کیا کیا ہے مجموعی طور پر اپنا حساب رکھا ہے. ایک صاحب کی ذمہ داری لگائی ہے کیا مارکیٹ سے لانے کے لیے. وہ سامان لانے گئے تو اسی حساب میں ایک پیپسی بھی پی لیا ہے نا. وہ سامان لانے گئے تو اسی حساب میں ایک چاکلیٹ بھی کھا لیا. وہ سامان لانے گئے تو اسی حساب میں سے کوئی اچھا جوس تھا اس کو اٹھا کر کے پی لیا. اور اس کو یا تو حساب میں ذکر ہی نہیں کیا، یا ذکر کیا تو وہ سامان جو تھے جو سب کے استعمال میں ہے ان میں ذکر کر دیا. کیوں؟ اگر الگ سے ذکر کریں گے تو لوگ کہیں گے بھائی یہ تم اکیلے کھائے ہو، ہمارا اس میں کیسے حصہ ہے. لوگ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے بھائی پیپسی تم نے پی ہے نا، چاکلیٹ تم نے کھائی ہے نا، ہم سب نے تو نہیں کھائی نا. آیا یہ چیز وارد ہے کہ وارد نہیں ہے ساتھیوں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے خیانت ساتھیوں. یہ چیز کیا ہے؟ خیانت. ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے، اس کا انچارج ہے، خزانچی ہے، اس میں سے جو پیسے جمع ہے غریبوں پر مسکینوں پر تقسیم کرنے کے لیے، اس میں سے وہ کیا ہے خود بھی اور حساب کے اندر خرد برد کر دے رہا ہے کہ نہیں؟ ایسی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. صرف یہ رکھ لیجئے کہ وہ مال جو عام لوگوں کا ہے، کسی ایک آدمی کا خاص نہیں ہے، آپ کا اپنا ہے. چاہے جیسے آپ خیرت کیجئے اس پہ کوئی خیرت نہیں ہے نہیں. سارے کی آپ پیپسی پی جائیے، سارے کی آپ چاکلیٹ کھائیے ہے نا. اگر فضول خرچی تو اللہ آپ سے حساب لینے والا دنیا میں کوئی ہے کہ نہیں. لیکن وہ مال جو مشترکہ ہے اس میں سے کچھ لینا اور دینا تمام کی رضامندی کے بغیر، یہی چیز کیا ہے ساتھیو؟ یہ وہ عذاب ہے جس کے اوپر قیامت میں بھی نہیں بلکہ قبر کے اندر بھی عذاب. یہ وہ عمل ہے. اور ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھ جہاد کرنے والا، آپ کے ساتھ تلوار چلانے والا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا، وہ اگر یہ کام کرتا ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دیتا ہے. تو ہم اور آپ کہاں گئے ساتھیوں؟ تو کہنے کا مطلب کہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے.